بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، کھاریاں راولپنڈی موٹر وے جو کہ ایک انقلابی منصوبہ تھا، اور خبر یہ ہے کہ اس منصوبے پر فی الحال کام روک دیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے، منصوبہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ وجہ کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، میری آج کی ویڈیو اس اہم موضوع پہ آپ کے لیے۔ ناظرین، خبر کچھ یوں آئی ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ کھاریاں راولپنڈی موٹر وے جو کہ منصوبہ جب اس کا تخمینہ لگایا گیا تھا اس وقت یہ 96 ارب روپے کا تھا، اور اب تو اس کی مالیت 1 کھرب سے زائد ہو چکی ہوگی۔ اس پر فی الحال کام روک دیا گیا ہے، اور یہ جو اس منصوبے کا ٹینڈر تھا یہ 4 کمپنیوں کا ایک آپ اجتماع کہہ لیں، ایک کنسورشیم تھا، اس کو یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا۔ کیا وجہ بنی، کیوں یہ کمپنیاں جو 4 ہیں اس میں سے ایک بڑی کمپنی اس میں سے نکل گئی، اس کنسورشیم کا حصہ نہ رہی، تو پھر NHA نے ان کو جو لیٹر آف انٹینٹ جاری کیا تھا کام شروع کرنے کے لیے وہ واپس کیوں لے لیا؟ اب اس منصوبے کا مستقبل کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا تھی، آئیے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ ناظرین، کھاریاں راولپنڈی موٹر وے دراصل اسلام آباد لاہور موٹر وے جو ایک بڑا منصوبہ تھا جو 3 حصوں میں مکمل ہونا تھا، جس کے 3 فیز تھے۔ اس کا پہلا فیز جو کہ لاہور سنبڑیال سیالکوٹ موٹر وے، دوسرا اس کا فیز سنبڑیال سے کھاریاں موٹر وے، اور تیسرا آخری فیز تھا کھاریاں سے راولپنڈی کا۔ اور ناظرین، اس منصوبے کی اہمیت یہ بتائی گئی جب 2022 31 جنوری کو ایکنک جو کہ پاکستان کی اقتصادی رابطہ کونسل ہے، PTI کی حکومت میں جس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے، وفاقی وزیر جو تھے منصوبہ بندی اسد عمر، انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ ایک اہم منصوبہ ہے پاکستان میں جس کی منظوری دے دی گئی ہے، اور فواد چودھری جو کہ اس وقت وزیر تھے، وفاقی وزیر تھے، ناظرین انہوں نے اس منصوبے کی اہمیت یہ بتائی کہ لاہور اسلام آباد موٹر وے یہ براستہ سنبڑیال سیالکوٹ کھاریاں، اس کی تکمیل کے بعد لاہور اور اسلام آباد موٹر وے جو روایتی ہے، جو پہلے سے چل رہی ہے، اس کا فاصلہ سمٹ کر 100 کلومیٹر کم ہو جائے گا۔ یعنی اگر لاہور سے اب آپ اسلام آباد موٹر وے پر سفر کرتے ہیں تو وہ فاصلہ ہے 375 کلومیٹر۔ جب یہ موٹر وے مکمل ہوتی لاہور سنبڑیال، سنبڑیال کھاریاں، کھاریاں راولپنڈی، تو فاصلہ رہ جاتا 290 کلومیٹر۔ اور ناظرین، اس کا پہلا مرحلہ لاہور سے سنبڑیال موٹر وے 103 کلومیٹر پر محیط ہے، اور یہ مکمل کیا ہے FWO فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے، جو کہ پاکستان کی ایک تعمیراتی فرم ہے جس کی شہرت یہ ہے کہ اس نے جتنے منصوبے پاکستان میں مکمل کیے ہیں وہ معیار کے اعتبار سے بڑے مثالی منصوبے ہیں۔ FWO کی تعمیر شدہ لاہور سنبڑیال سیالکوٹ موٹر وے 103 کلومیٹر کے فاصلے پر تعمیر ہونے کے بعد کھول دی گئی ہے ٹریفک کے لیے، لوگ اس پر سفر کر رہے ہیں۔ اس کا فیز 2 ناظرین لاہور اسلام آباد موٹر وے کا کھاریاں سے سنبڑیال سیالکوٹ موٹر وے جو کہ 70 کلومیٹر فاصلے پر محیط ہے، اس پر کام تیزی سے جاری ہے۔ آپ لوگ گزرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، کھاریاں سے جب آپ نکلتے ہیں تو گلیانہ، دادو برسالہ، کوٹلی بجاڑ، ادھر سے سدھ کے پاس، پھر اسی طرح دولت نگر، جلال پور جٹاں، بڑی تیزی سے موٹر وے کے فیز 2 پر کام جاری ہے۔ اور ناظرین، یہ منصوبہ جو فیز 2 والا ہے کھاریاں سنبڑیال، اس کا ٹھیکہ بھی FWO کے پاس ہے اور کام تیزی سے جاری و ساری ہے۔ PTI کی حکومت میں سن 2022 31 جنوری کو منظوری دے دی گئی باقاعدہ کھاریاں راولپنڈی موٹر وے کے بڑے منصوبے کی،
اور یہ فاصلہ تھا کم و بیش 117 کلومیٹر کا. اس کا تخمینہ اس وقت 96 ارب روپے لگایا گیا اور اس میں 14 ارب روپے مختص کیے گئے زمین کی خریداری کے لیے، یعنی اس موٹر وے کے روٹ پر رستے میں جہاں جہاں زمین آنی تھی اس کی ادائیگی کے لیے، مالکان کو پیسے دینے کے لیے. فواد چودھری نے بتایا کہ پاکستان کی یہ موٹر وے کھاریاں راول پنڈی اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ 42 قومی اسمبلی کے حلقوں کو مستفید کرے گی. یعنی 42 قومی اسمبلی کے حلقے ہوں گے جو براہ راست کھاریاں راول پنڈی موٹر وے سے مستفید ہونے والے تھے. اور ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے اس موٹر وے کی اہمیت یہ کہہ کر بتائی تھی کہ براہ راست 3 ایئرپورٹ ان کو یہ موٹر وے ملائے گی، یعنی اسلام آباد ایئرپورٹ، سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور لاہور کا ایئرپورٹ. یعنی پورا آزاد کشمیر اور جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب، یہ سارے مستفید ہونے والے تھے موٹر وے کا جو آخری فیز تھا، فیز 3 کھاریاں راول پنڈی موٹر وے. اب ناظرین خبر کی طرف آتا ہوں. یہ خبر دی نیشن نے رپورٹ کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا رابطہ ہوا NHA کے آفیسر سے اور بتایا یہ گیا کہ فی الحال کھاریاں راول پنڈی موٹر وے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے. وجہ اس کی انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جب اس کا ٹینڈر جاری کیا گیا تھا تو یہ اتنا بڑا منصوبہ تھا کہ 4 کمپنیوں کا ایک کنسورشیم بنا تھا. 4 کمپنیوں نے مل کر یہ ٹھیکہ حاصل کیا تھا، کوالیفیکیشن پر پورا اتری تھی. اور اس کی بڑی کمپنی چائنا پاور، جی ناظرین، یہ بڑی کمپنی تھی، پرائمری جس کو کہا جاتا ہے کوالیفیکیشن کے اعتبار سے، کہ اس ٹینڈر کا پرائمری جو ٹھیکیدار تھا، کنٹریکٹر تھا، وہ یہ پاک چائنا پاور کمپنی تھی. اس کے ساتھ 3 بڑی کمپنیاں اور تھیں. انہوں نے مل کر یہ ٹینڈر لیا تھا اور ٹینڈر کی منظوری کے بعد NHA نے لیٹر آف انٹینٹ جاری کیا تھا کہ اب باقاعدگی سے کام شروع کیا جا سکتا ہے. NHA کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب پاکستان کے اندر جو حالیہ معاشی بحران ہے، تمام تعمیراتی ترقیاتی کام متاثر ہوئے ہیں، تو جو پرائمری کمپنی تھی اس 4 کمپنیوں کے کنسورشیم کا، یعنی چائنا پاور کمپنی، وہ اس کنسورشیم کا حصہ نہیں رہی. تو جب وہ اس کا حصہ ہی نہیں رہی تو اب یہ ٹینڈر، یہ بڈ جو تھی، تکنیکی اعتبار سے بھی اور قانونی اعتبار سے بھی یہ ٹینڈر نہیں رہا. یعنی یہ قانون ہے کہ اگر 2، 3، 4 کمپنیوں کا کوئی کنسورشیم بنتا ہے اور اس کنسورشیم کی پرائمری کمپنی، مرکزی کمپنی نکل جاتی ہے تو کنسورشیم ٹوٹ جاتا ہے. اس منصوبے کو پھر مکمل کرنا ان کا قانونی حق نہیں رہتا. ناظرین، اس بنا پر NHA نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے وہ جو لیٹر آف انٹینٹ جاری کیا تھا وہ واپس لے لیا ہے. جی ناظرین، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی قانون کا حصہ ہے کہ کوئی کمپنی جب کامیابی سے منصوبے کی تکمیل کی جانب بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی، ناکام ہوتی ہے، تو پھر اس نے جو بینک گارنٹی دے رکھی ہوتی ہے محکمے کو، وہ ضبط کر لینے کا اختیار اور حق اس محکمے کو حاصل ہوتا ہے جس نے ٹینڈر جاری کیا ہوتا ہے. تو جناب NHA نے اب چائنا پاور کمپنی کا جو بینک گارنٹی تھی وہ ضبط کر لی ہے. اور اب مستقبل کی طرف آتے ہیں. سوال بنیادی یہ ہے کہ اتنی مرکزی اہمیت کا حامل یہ منصوبہ کھاریاں راول پنڈی موٹر وے، اس کا مستقبل کیا ہے؟ کیا اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ چکا ہے؟ کنسورشیم ٹوٹ جانے کے بعد لیٹر آف انٹینٹ وڈرا کر لیا NHA نے اور ضمانت جو تھی، زر ضمانت، وہ بینک گارنٹی، وہ بھی ضبط کر لی. اب یہ منصوبہ کہاں ہے؟ تو ناظرین، NHA کے متعلقہ افسر نے دی نیشن کو بتایا کہ NHA نے یہ منصوبہ تو مکمل کرنا ہے. بالکل یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ منصوبہ مکمل کرنا ہے، لیکن اب یہ منصوبہ مکمل کیسے ہوگا؟ کیا اس کا کوئی نیا ٹینڈر جاری کیا جائے گا؟ دوبارہ نئے سرے سے وہی ریہرسل ہوگی، ٹینڈر کال کیا جائے گا، پھر جو کمپنیاں پورا اتریں گی اس معیار پر ان کو جاری کیا جائے گا ٹینڈر؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے ناظرین. اور ملکی حالات جس قدر غیر یقینی کا شکار ہیں، معیشت جس طرح دگرگوں ہے، ڈالر کہاں پہنچ چکا ہے، اب آج کی تاریخ میں اس کا تخمینہ
جو اس وقت آغاز میں 96 ارب تھا، بعد میں یہ 1.25 خرب تک جا پہنچا۔ آج کی تاریخ میں جب تعمیراتی مٹیریل جو ہے وہ کہاں سے کہاں پیٹرول کا مہنگا اور ڈالر مہنگا ہونے سے پہنچ چکا ہے، تو سوال بنیادی یہ ہوگا کہ کیا اس کا تخمینہ بھی ریوائز ہوگا، کیا پھر ٹینڈر کال کیے جائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نہ صرف کھاریاں راولپنڈی موٹر وے کا منصوبہ متاثر ہوا ہے، بلکہ سکھر حیدرآباد موٹر وے وہ بھی اسی کنسورشیم کے پاس تھا، اسی کمپنی کے پاس تھا، تو وہ بھی اسی طرح متاثر ہے جس طرح کھاریاں راولپنڈی۔ تو ناظرین، اب یہ اس سطح پر بظاہر ایک مایوسی ہے کھاریاں کے باسیوں کے لیے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ کھاریاں اور گجرات یہ ایک بڑے ہب میں آ گئے ہیں، جو ایک موٹر وے ہے لاہور سے اسلام آباد براستہ سنبڑیال سیالکوٹ کھاریاں، اس سے فاصلہ 100 کلومیٹر سمٹ جائے گا اور ایک انقلاب آئے گا یہاں پر تعمیراتی، اور روزگار ملے گا اس علاقے کے لوگوں کو۔ تو ناظرین، ابھی تو یہ خواب ٹوٹتا دکھائی دیتا ہے، اور یہ جو کھاریاں راولپنڈی موٹر وے کا مجوزہ منصوبہ تھا، اس پر 9 انٹرچینج رکھے گئے تھے: سرائے عالمگیر، جہلم، دینا، سہاوا، گجر خان، مندرہ، کلر سیداں، اور وہ جو ٹی چوک بنتا ہے راولپنڈی اسلام آباد کا، وہاں تک 9 انٹرچینج تعمیر ہونا تھے، اور گجر خان اور سہاوا میں سروس ایریاز تعمیر ہونا تھے۔ لیکن ناظرین، ابھی تو فی الحال یہ کھاریاں راولپنڈی موٹر وے کا منصوبہ بھینٹ چڑھ چکا ہے اس مذاق کی، جو مذاق ہمارے ملک میں روا رکھا گیا ہے پچھلے 1.25 سال سے، مہنگائی کا طوفان، بجلی، پیٹرول اور ڈالر کی مہنگائی کا طوفان۔ دیکھتے ہیں کہ کیا NHA جلدی اس منصوبے کو دوبارہ شروع کروا پائے گی یا نہیں۔ یہ تھا میرا آج کا خصوصی بلاگ اپنے چاہنے والوں کی نظر۔ ناظرین، اپنے کمنٹس دینا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹس کی روشنی میں اپنے کنٹینٹ کو مزید بہتر کر سکتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔